شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 30 جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 18واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مشہور تاریخی عمارتیں۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے ہندوستان کی کچھ مشہور یعنی فیمس یا بہو چرچت عمارتوں کے بارے میں، جو تاریخی عمارتیں یعنی ہسٹوریکل بلڈنگز کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سیر کرنا سبھی کو اچھا لگتا ہے، تم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ آس پاس کی مشہور جگہوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہوگے۔ یہ سچ تو یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان بہت خوبصورت ہے۔ یہاں کے موسم، باغ، تہوار، نئی اور پرانی طرز کی عمارتیں بہت مشہور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے سیر کے شوقین ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مشہور تاریخی عمارتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہندوستان کی سب سے مشہور تاریخی عمارت تاج محل ہے۔ یہ آگرے میں ہے۔ اسے اب سے تقریباً 350 سال پہلے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا۔ آپ تاج محل جائیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ ایک اونچے چبوترے پر بہت بڑا گنبد ہے۔ چبوترے کے چاروں کونوں پر 4 مینار ہیں۔ اس پوری عمارت کی تعمیر میں سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے۔ چاندنی رات میں سنگ مرمر سے بنی یہ عمارت جگمگا اٹھتی ہے۔ تاج محل میں پتھروں پر کی ہوئی نقاشی بہت خوبصورت ہے۔ جالیوں کی بناوٹ بھی دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ بنا ہوا ہے۔ قطب مینار دہلی کی مشہور تاریخی عمارت ہے۔ اسے اب سے تقریباً 800 سال پہلے قطب الدین ایبک نے بنوانا شروع کیا تھا۔ اس کی ایک منزل ہی تعمیر ہو سکی تھی کہ قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں التمش نے اسے مکمل کرایا۔ 5 منزلہ اس مینار کی اونچائی 204 فٹ ہے۔ مینار کی باہری دیواروں پر قرآن شریف کی آیتیں بہت خوبصورت حروف میں کھدی ہوئی ہیں۔ دہلی کی سیر کے لیے آنے والے اس مینار کی اونچائی دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پنجاب کے شہر امرتسر میں سورن مندر، یہ جو بنا ہوا ہے، نقشے میں دیکھ لیں آپ اس کو اس طریقے سے۔ پنجاب کے شہر امرتسر میں سورن مندر یعنی سونے کا مندر سکھوں کا اہم مذہبی مقام ہے۔ سکھوں کے گروداس کو مغل بادشاہ اکبر نے 500 بیگھے زمین دی تھی۔ گروداس نے یہاں ایک تالاب بنوایا تھا جسے سکھ لوگ پوتر سرور یعنی مقدس تالاب کہتے ہیں۔ گرو ارجن دیو کے زمانے میں اسی تالاب کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مندر تعمیر کیا گیا۔ اس میں سکھوں کی مذہبی کتاب آدی گرو گرنتھ صاحب رکھی گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ مندر سکھوں کی عقیدت کا مرکز بن گیا۔ بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مندر کے بڑے گنبد پر سونے کا پتھر چڑھوا دیا اور یہ مندر سورن مندر کے نام سے مشہور ہوا۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کو عمارتیں بنوانے کا بڑا شوق تھا۔ اس نے دہلی کو اپنی راجدھانی بنایا اور یہاں تک ایک نیا شہر شاہجہاں آباد بسایا۔ اسی شہر میں جمنا ندی کے کنارے اس نے ایک قلعہ بنوایا۔ اس کی تعمیر میں لال پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اسے لال قلعہ کہا جاتا ہے۔ لال قلعے کی 2 عمارتیں بہت مشہور ہیں۔ ایک دیوان عام اور دوسری، یعنی 2 عمارتیں ہیں اور دونوں بہت مشہور ہیں۔ ایک دیوان عام اور دوسری دیوان خاص۔ دیوان عام میں بادشاہ دربار کرتے تھے اور عوام کے مسائل سنتے تھے۔ دیوان خاص میں بادشاہ امیروں اور وزیروں سے صلاح و مشورہ کرتے تھے۔ لال قلعے میں سنگ مرمر کی ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ اسے
موتی مسجد کہتے ہیں۔ شاہی دور کی بہت سی خوبصورت اور یادگار چیزوں کو اسی قلعے میں ایک میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ دہلی کی جامع مسجد بھی شاہجہاں ہی نے بنوائی تھی۔ یہ مسجد لال قلعے کے سامنے ایک اونچی پہاڑی پر بنائی گئی ہے۔ اس میں داخل ہونے کے 3 دروازے ہیں۔ بہت سی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا پڑتا ہے۔ مسجد کا بہت بڑا صحن ہے۔ صحن کے بیچ میں ایک حوض ہے۔ 3 گنبد اور 2 مینار اس مسجد کی خوبصورتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 3 گنبد اور 2 مینار، تو یہ اس مسجد کی خوبصورتی ہیں، یعنی 3 گنبد اور 2 مینار اس مسجد کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ پوری مسجد لال پتھر سے بنائی گئی ہے، لیکن مسجد کے اندرونی حصے کا فرش سنگ مرمر کا ہے۔ جامع مسجد کا شمار ملک کی بڑی مسجدوں میں ہوتا ہے۔ لفظ اور معنی دیکھ لیں، تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لیں ایک مرتبہ کتنی عمارتوں کا ذکر، تاج محل، لال قلعہ، اس کے بعد سورن مندر، اور پھر یہ لال قلعہ ہے، اوپر 4 مینار پڑا تھا، اور قطب مینار، اس کے بعد یہ جامع مسجد۔ چلیے اب مشق دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ اور معنی۔ طرز کا معنی ہے طریقہ، طور، ڈھنگ۔ شوقین کا معنی شوق رکھنے والا۔ تاریخی کا معنی قدیم، پرانے زمانے کا جس کی اہمیت ہو۔ نقاشی جس کا معنی گل بوٹے بنانے کا ہنر۔ میوزیم ایسی جگہ جہاں انوکھی اور کمیاب چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ شمار اس کا معنی ہے گنتی۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں لکھا ہے 4 چاند لگانا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ مسائل اس کا معنی ہے یہ مسئلہ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے پریشانیاں، وہ باتیں جنہیں حل کرنا ضروری ہو۔ عقیدت اس کا معنی ہے احترام۔ اب نمبر 2 میں دیکھیں، سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ کیا سوچنا ہے، بتانا ہے اور لکھنا ہے، یہ دیکھیں ہم حصہ الف میں دیکھیں۔ اس سبق میں کن مشہور عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو تاج محل کا، اور قطب مینار کا، اس کے بعد سورن مندر کا کیا گیا ہے، اور پھر لال قلعہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور کیا بولتے ہیں اس کے بعد لال قلعہ کے بعد جامع مسجد کا ذکر ہے۔ اور حصہ بے میں دیکھیں تاج محل میں کتنے مینار ہیں اور یہ عمارت میں کس جگہ بنائے گئے ہیں۔ تاج محل میں 4 مینار ہیں جو کونوں پر بنے ہوئے ہیں۔ قطب مینار کی اونچائی کتنی ہے؟ 240 فٹ۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے سورن مندر کے لیے کیا کیا تھا؟ جو بڑا گنبد تھا اس کو انہوں نے اس سے سونے کا پتھر اس پر چڑھوایا۔ جامع مسجد میں حوض کس جگہ بنا ہوا ہے؟ مسجد کے صحن میں بنا ہوا ہے۔ صحن کہتے ہیں آنگن کو، یارڈ ان انگلش۔ نمبر 3 میں دیکھنا ہے ہمیں، اشارے کے مطابق الفاظ کے جوڑ ملائیے۔ جیسے تاج محل بنا ہے سنگ مرمر سے، قطب مینار کس نے بنایا؟ قطب الدین ایبک۔ مقدس تالاب کہاں ہے؟ یہ مقدس تالاب سورن مندر میں۔ اونچی پہاڑی جامع مسجد۔ دیوان عام کس میں؟ لال قلعہ میں۔ اس طریقے سے نمبر 4 میں دیکھیں گے ہم، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ اب دیکھیں اس میں یہ لکھا ہے حامد کل سیر کو جائے گا۔ جائے گا دھیان دینا۔ کیا آپ بھی استاد کے ساتھ تاج محل دیکھنے جائیں گے؟ میں خط لکھوں گا۔ یہ تو اس کو ان جملوں میں سیر کو جائے گا، دیکھنے جائیں گے، خط لکھوں گا فعل ہیں۔ کیا ہے؟ فعل۔ اور فعل کا معنی ہوتا ہے، فعل کا معنی کام کرنا یا ہونا، جس سے سمجھ میں آئے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام آنے والے زمانے میں ہوگا۔ ایسے فعل کو فعل مستقبل کہتے ہیں، یعنی وہ کام جو ابھی ہوا نہیں لیکن ہوگا۔ اب ہم نے 3 طرح کی تعریفات پڑھ لی ہیں۔ ایک تو کام ہو گیا، دوسرا ہو رہا ہے، تیسرا ہوگا۔ جو ہو گیا وہ ماضی، جو ہو رہا ہے وہ حال، اور جو ہوگا وہ فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، وہ فعل جو آنے والے زمانے میں کیا جانے والا ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ زمانے کے
لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو نیچے لکھے ہوئے جملوں کو بدل کر لکھیے۔ جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، مثال بھی دی ہوئی ہے، میں کتاب پڑھتا تھا، نیچے لکھا ہے میں خط پڑھتا ہوں، اس کے بعد لکھا ہے میں مدرسہ جاؤں گا۔ اب یہاں آپ اس کو بدل کر لکھیں، میں مدرسہ جاتا تھا، آپ یہاں لکھ سکتے ہیں میں کتاب پڑھتا ہوں، اور یہاں پر آپ بیچ والے کو لا دیں میں خط پڑھوں گا، مستقبل۔ میں لکھتا تھا، میں خط پڑھتا، میں مدرسہ جاتا ہوں اور میں خط لکھوں گا۔ اس کو آپ ایک ہی جو فعل دیا ہوا ہے اس کے مطابق بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں مدرسہ جاتا تھا، میں مدرسہ جاتا ہوں، میں مدرسہ جاؤں گا۔ میں لکھتا تھا، میں لکھتا ہوں، یہ جو آ گیا میں لکھتا تھا، اس کا لکھیں گے میں لکھتا ہوں، میں لکھوں گا۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں میں سوتا تھا، مطلب دوسرا جو فعل بنے گا حال، میں سوتا ہوں، اور مستقبل میں سوؤں گا۔ میں دوڑتا تھا، اب دوڑتا تھا یہ ماضی ہے، میں دوڑتا ہوں یہ حال ہے، میں دوڑوں گا یہ فعل مستقبل ہے۔ اس سبق سے 10 اسم تلاش کر لکھیے۔ اب 10 اسم آپ کو چھانٹنا ہے، تلاش کرنا ہے، تو آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے محاوروں کے معنی اپنے استاد سے پوچھیے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ 4 چاند لگانا، خوبصورتی بڑھانا۔ یاد تازہ ہونا یعنی کچھ یاد آ جانا۔ جگمگا اٹھنا یعنی روشن ہو جانا۔ نمبر 5، ان بیانات میں سے صحیح پر صحیح کا اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ لال قلعہ جمنا ندی کے کنارے ہے، اگر یہ صحیح ہے تو آپ کو اس کا نشان لگانا، غلط ہے صحیح ہے تو یہ نشان لگائیں گے، اور اگر غلط ہے تو یہ نشان لگائیں گے۔ قطب مینار آگرے میں ہے، تو اگر قطب مینار آگرے میں ہے تو آپ لکھ دیں گے یس، اگر نہیں ہے تو آپ یہ لکھیں گے، یعنی جو آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے آپ سبق کے مطابق اس کو ملا لیں۔ جیم میں دیکھیں، گرو ارجن دیو کے زمانے میں امرتسر میں ایک بڑا مندر تعمیر کیا گیا، اگر کیا گیا تو یس، نہیں کیا گیا تو اس طریقے سے آپ کوئی ایک آپشن اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیں، موتی مسجد لال پتھر کی بنی ہوئی ہے، اگر یہ سچ ہے تو آپ اس طریقے سے لکھیں گے، اور اگر سچ نہیں ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ڈینوٹ کریں گے۔ تاج محل میں 3 گنبد ہیں، اگر یہ صحیح ہے تو آپ یہ ٹک لگائیں گے، نہیں ہے تو آپ ایسا کر دیں گے۔ تاج محل چاندنی رات میں جگمگا اٹھتا ہے، اگر یہ سچ ہے تو آپ صحیح کا نشان لگائیں گے، نہیں تو پھر اگر صحیح ہے تو یہ نشان آئے گا، نہیں ہے تو یہ والا ہے۔ نمبر 6 میں دیکھیں، خالی جگہوں کو صحیح الفاظ سے پورا کیجیے۔ اب قطب مینار میں کتنی منزلیں ہیں تو آپ کو یہاں اس میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد سورن مندر میں کیا ہے وہ آپ بتائیں گے۔ دیوان عام میں بادشاہ کیا کرتے تھے۔ جامع مسجد میں داخل ہونے کے کیا ہیں 3۔ جامع مسجد کے اندر کا فرش کس سے بنا ہے تو وہ آپ کو بتانا ہے۔ نمبر 7، یہ عمارتیں کس نے بنوائی لکھیے۔ قطب مینار کس نے بنوایا، قطب الدین ایبک نے۔ سورن مندر میں تو یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے۔ تاج محل شاہجہاں بادشاہ نے، اور جامع مسجد شاہجہاں بادشاہ۔ نمبر 8 میں دیکھیں، دی ہوئی تصویروں کے بارے میں 2 جملے لکھیے۔ اب اس میں آپ جملے لکھ سکتے ہیں، وہ جملے کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 جملے تاج محل کے متعلق 2 جملے لکھیں آپ، اس کے بعد قطب مینار کے متعلق آپ 2 جملے لکھیں، اور پھر اس طریقے سے یہ سورن مندر کے لیے آپ لکھیں۔ اس کے بعد لال قلعہ کے لیے 2 جملے لکھیں، جامع مسجد کے لیے۔ اب دیکھیں، بے ترتیب حروف کو دی گئی مثال کے مطابق ترتیب سے لکھ کر عبادت گاہوں اور مشہور عمارتوں کے نام خانوں میں لکھیے۔ اس خانے میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے، مثلا جیم، سین، میم اور دال، تو پہلے میم آیا، پھر سین، پھر جیم، پھر دال، مسجد۔ اس طریقے سے آپ یہاں اس کو لکھیں، تو پہلے میم کو لیں گے، میم ہو گیا نون، من، اس کے بعد دال کو ملائیں گے مند، اور پھر رے ہو گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا، مندر۔ اس طریقے سے آپ گرودوارا
آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ گرودوارا۔ اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ یہ لکھا ہوا گرجا، یعنی پہلے آپ گاف رے گر جا، گرجا، اس کے بعد وہ گھر وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں، تو گرجا ہو گیا، اس کے بعد ہو گیا کعبہ، اس کے بعد ہو گیا تاج محل، لال قلعہ، اس کے بعد ہو گیا چار مینار۔ تو آپ کو ان باکسز میں ان کے نام لکھتے جانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں 10 نمبر میں خوش خط لکھنے کے لیے عمارتیں، باغ، تہوار، تاج محل، سنگ مرمر، قطب مینار۔ تو اس طرح سے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔